بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ماہ محرم الحرام ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت اور عظمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے، منہا اربعۃ حرم۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا مہینہ وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس کے علاوہ دو باتیں اور بھی ثابت ہیں حدیث سے جن کا تعلق اسی مہینے سے ہے۔ ان میں سے ایک تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق 10ویں روزے کے ساتھ 9واں روزہ یا 11واں روزہ ملانا ہے۔ اس دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، حضور نے فرمایا کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا عمل جو اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دن اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کر دے گا تو سارے سال اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو ثابت ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ 2 دنوں کے روزہ رکھنے کا بطور خاص اہتمام کرے، یعنی 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا، یا 10ویں یا 11ویں محرم الحرام کا۔ اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے لذیذ پکوان بنائے، 1 سالن کے بجائے 2 سالن بنا لے، روزانہ 2 بنتے ہیں تو 3 بنا لے، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اس دن جیب خرچی، پاکٹ منی زیادہ دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال حضور کے ارشاد کے مطابق برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ماہ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو بہت ساری ایسی من گھڑت رسم و رواج کو انجام دیتا ہے جن کا قرآن و حدیث سے، شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس بلکہ تاریخ انسانی کا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نام نہاد مسلمان ایسے کرتب بازی اور ایسی حرکتوں کو اس مہینے میں انجام دیتے ہیں کہ جن کا نہ صرف یہ کہ شریعت اور سنت سے، انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان حرکتوں کی وجہ سے دنیا والوں کے سامنے اسلام کی جو امیج پہنچتی ہے اور اسلام کا جو چہرہ لوگوں کے سامنے پہنچتا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نہایت ہی خونخوار مذہب ہے، اور اسلام میں گویا مار کٹائی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسلام بھی صرف رسم و رواج کا دین ہے، اسلام بھی چند ایسی حرکتوں کو انجام دینے کا دین ہے کہ جیسے دوسرے دھرم ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان حرکتوں کا اور ان کرتب بازیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بہت سارے لوگوں نے تو اپنی ان کرتب بازیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے من گھڑت احادیثیں بھی گھڑ لی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چند ایسی ہی باتیں بھی ذکر کرنا مقصود ہے کہ جن کا تعلق من گھڑت باتوں سے ہے، اور لوگ ان کو حدیث کہتے ہیں، دھڑلے سے بیان بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑی سخت لعنت فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو غلط بات حدیث کے نام سے حضور کی طرف منسوب کریں۔ ایک بات جو بہت مشہور ہے جو اس مہینے میں ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی عاشورہ کے دن غسل کیا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، کہ جو آدمی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کو غسل کرے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ بیماری یہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہے، آدمی کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور بیماری کو مصیبت سمجھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش سمجھنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اور بعض روایات کے مطابق بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو 10ویں محرم الحرام کو غسل کرنے سے آدمی سارے سال بیماری سے محفوظ رہے گا، یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی عاشورہ کو یعنی 10ویں محرم کو سرما لگائے گا اور بطور خاص اسمت سرما لگائے گا وہ آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا، یہ بھی من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ آدمی کی آنکھیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، آدمی کی آنکھوں میں موتیاں نکل آتا ہے، وہ کمزور بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو آدمی اس دن سرما لگا لے گا وہ ساری زندگی آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا، یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ اسی طرح تیسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی عاشورہ کو 4 رکعات نماز پڑھے گا اس کے 70,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بھی بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی عاشورہ کے دن ایک گھونٹ بھی دوسرے کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں سیراب فرمائیں گے۔ حالانکہ آدمی کبھی بھی دوسرے آدمی کو پانی پلا سکتا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا کبھی بھی کسی بھی دن باعث ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، لیکن اس طرح کی روایت جو بالکل من گھڑت ہے بیان کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اس کا صحیح روایت سے تعلق ہے، لیکن 70,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا یا 10,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یہ من گھڑت بات ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، بطور خاص شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام تو غم کا اور ماتم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اس مہینے میں شادی کرنے کو گناہ تصور کرتے ہیں، اور جو شادی ہو جائے یہ سمجھتے ہیں کہ کل آدم ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ جب آدمی اپنی ترتیب کے لحاظ سے، اپنے انتظام کے لحاظ سے محرم میں شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کی شادیاں اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک، المناک اور تاریخ انسانی کا نہایت ہی
ظلم و بربریت پر مبنی واقعہ ضرور اس مہینے میں پیش آیا تھا، لیکن ان کی شہادت کو ماتم کا یا نوحے کا، غم کا ذریعہ تصور کرنا یہ تو شریعت سے بھی پرے بات ہے۔ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم انعام ہے۔ حضور نے شہادت کی تمنا کی تھی، صحابہ اکرام شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے راہ خدا میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر کی موت عطا فرما۔ وہ اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے۔ شہادت یہ ماتم کرنے والی چیز نہیں ہے، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا اور ماتم کا مہینہ تصور کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ نحوست کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ آدمی اگر برے اعمال کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزیاں کرتا ہے تو یہ نحوست ہے، ذلت کا باعث ہے۔ لہذا اس مہینے کو منحوس مہینہ کہنا یہ شریعت کا بالکل خلاف بات ہے۔ بعض لوگ تو ماہ محرم الحرام میں پورے مہینے اور بطور خاص شروع کے 10 دن کالے کپڑے پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کے ساتھ اظہار غم کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی نہایت من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھتے اور ان کے اسوے پر عمل کرتے۔ انہوں نے کیسی عظیم قربانیاں سر انجام دی، انہوں نے حضور کی سنتوں پر کس طرح عمل کیا، کس طرح وہ اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر بیٹھے، نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے پورے خاندان کو انہوں نے راہ خدا میں قربان کر دیا، اور ان کے گھرانے نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین کے ساتھ محبت کے واقعات ہمیں پڑھنے چاہیے، اور ہمیں اصل شریعت اور سنت کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جب 10 محرم الحرام کو بہت سارے لوگ کرتب بازیاں کرتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، زنجیروں سے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، تلواروں سے کھیلتے ہیں، تو دنیا والوں کے سامنے اسلام کو جو امیج پہنچتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کیسا یہ خوخار مذہب ہے، اور لوگ نفرت کی نگاہوں سے پھر دیکھتے ہیں اور پھر اسی کو ہی اسلام سمجھتے ہیں جو کچھ اس دن دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں خود اپنے طور پر شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی اور ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے۔ ان بے بنیاد اور من گھڑت رسم و رواج، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔